دیکھنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے الفاظ، لیکن ایک بچے کی تربیت کے لیے بڑی اہم الفاظ ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ آپ اگر ایک 10 سال کے بچے کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک کبھی شرک پر نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اپنے حوادث اور زمانے میں آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر گرائے گا۔ بہت سا بڑی ہے میرے بھائی۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ لے، اگر یہ پوری امت مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں فائدہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کو تقدیر سکھا رہے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا نقصان پہنچنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام مکتبہ مصباح الاسلام کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کی سرپرستی مقامی جمعیت اہل حدیث ملت نگر کر رہی ہے۔ مکتبہ مصباح الاسلام کا قیام اپریل سن 2020 میں کیا گیا۔ اس وقت جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے اور لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، علماء کرام سے دور ہو گئے، اور دین کا حاصل کرنا، یہاں تک کہ دین پر عمل کرنا بھی جیسے کما حقوق ہونا چاہیے ان کے لیے ذرا سا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ایسے حالات میں لوگ دین پر کیسے عمل کریں، نماز وغیرہ کیسے ادا کریں، اور دیگر جو فرائض ہے یا نوافل سنن ہے ان کی ادائیگی کیسے کریں، ان سب کی رہنمائی کے لیے مکتبہ مصباح الاسلام کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اور یہ اس وقت سے لے کر تقریباً 4 سال تک مسلسل آن لائن پروگرام ہوتا رہا، اور اب تک تقریباً 21 علماء کرام کے پروگرام ہو چکے ہیں، جس میں سے 254 ٹاپکس بیان کیے جا چکے ہیں۔ 21 علماء کرام کے 254 ٹاپک کی تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور 1697 سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پر، اور تقریباً یہ ساری ویڈیوز جو 256 ہیں 1,73,455 بار لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور مکتبہ مصباح الاسلام آن لائن سے ہٹ کر اب آف لائن زمینی سطح پر لوگوں کے درمیان رہ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو توحید و سنت کی طرف بلانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کا تعاون ضروری ہے۔ اور مکتبہ مصباح الاسلام کے اخراجات بھی ہیں، ظاہر سی بات کی ہے، جو ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے یا دیگر جو بھی پروگرامز کیے جاتے ہیں ان پر خرچ آتا ہے۔ اور اکیلا ایک شخص ہے جو حافظ عطا الرحمن صاحب ہے، شروع سے لے کر اب تک اکیلے الحمدللہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہم 2-4 علماء کرام اور حفاظ کرام ان کی معاونت اور مدد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مکتبہ مصباح الاسلام کو مضبوط کریں۔ ہم آن لائن آف لائن جیسے بھی ہو، مہینے کے 10 20 50 جیسے بھی ہم سے ہو سکے، ہر مہینہ بغیر کہے ہوئے ہم تعاون کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جتنے بھی لوگوں کی اصلاح ہوگی پروگرام کے ذریعے سے، ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا رہے گا۔
یہ آج کا 40واں پروگرام ہے. 39واں بھی آف لائن ہوا تھا، اسی مسجد میں ہوا تھا جب 4 سال اس مکتبہ کا مکمل ہوا تھا. اب ہر مہینہ پروگرام کرنے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اسی مسجد میں کرنے کا ارادہ ہے. اور یہ آج کا 40واں پروگرام ہے جس میں فضیلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور شیخ کا عنوان ہے موجودہ حالات میں اولاد کی تربیت کیسے کریں. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. اور میں آپ تمام سامعین و سامعات سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کا جو عنوان ہے بہت ہی بہترین ہے اور ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول انشاءاللہ یہاں سے ملے گا. لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ بہت ہی غور کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس کو سنیں اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أبر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی حمد تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق مالک پالنہار مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کی سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، علماء کرام، حفاظ کرام اور پردہ نشین خواتین، جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حالت حاضرہ میں اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ محترم سامعین، ایک والدین کے لیے اس ماڈل زمانے میں ویسٹرن کلچر کو اپنے گھر میں رائج پاتے ہوئے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے اولاد کی تربیت۔ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، بچے کو سنبھالا کیسے جائے، بچے کو دین کی طرف کیسے پھیرا جائے، بچے کے پیچھے محنت کیسے کی جائے۔ یہاں پر جتنے بھی والدین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ پریشان، سب لوگ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، بچے کو کیسے سنبھالا جائے، سب لوگ پریشان۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے بچے کی تربیت۔ لیکن آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، یقین مانیں میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے آسان ہے اولاد کی تربیت۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اور حدیث کو سنیں گے تو سب سے آسان۔ کچھ باتیں میں لکھ کر لایا ہوں، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اس حدیث سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ بہت ساری کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ حدیث یہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار، اور اسے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں اداہرن مثال دیتے ہوئے ہمیں فرماتے ہیں کس طریقے سے کس کو پوچھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ایک امام جو ذمہ دار ہے، امام آپ امام بھی کہہ لیجئے جو نماز پڑھاتا ہے، اب امام عمارت کو بھی کہہ لیتے جو امیر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ اس کی رعیت کیا کر رہی ہے، وہ کیسے اس کو سنبھال رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسے پوچھی جائے گی۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ اس کو اولاد دی گئی، اس کی بیوی تھی، اس کے ماں باپ تھے، اس کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بچے کی تربیت اس نے اسلام کے مطابق کی یا نہیں کی، بچے کو توحید کا سبق پڑھایا نہیں پڑھایا، اس ساری چیزیں اس کو کل پوچھی جائے گی۔ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ساتھ میں شوہر کے ساتھ بیوی بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کی غیر حاضری میں تیرا سلوک کیا تھا، تو کس انداز سے گھر میں رہتی تھی، شوہر نہیں تھا تو تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت تو نے کیسے کی، اس ساری باتیں عورت سے پوچھی جائے گی، عورت سے سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری اور جواب داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راعٍ فی مال سیدہ، ایک نوکر ہوتا ہے جو اپنے سردار کے مال کا ذمہ دار ہے، سردار ہوتا ہے، وہ اپنے خادم کو رکھ کر جاتا ہے دکان میں، وہ سارا مال اس پر سپرد کر کے جاتا ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض، اللہ کے رسول نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر جتنے بھی باپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ضرور کل سوال پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں تک اور کتنی درست کی۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ آئیے ہم میں کچھ باتیں لکھ کر لایا ہوں، چونکہ میں بھی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں ماشاءاللہ، پچھلے 7 سال سے میرا بھی اٹھنا بیٹھنا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور اس کو قرآنی انداز سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ لکھ کر لایا ہوں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، بڑے غور سے سن اور بڑی ماڈرن زمانے کی صحیح بات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں۔ سب سے پہلی بات تربیت کے لیے، اب یہ خیال کر لیجئے آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کا عقیدہ درست کیجئے۔ عام طور پر جب عقیدے کی بات آتی، عقیدے کا معنی ہوتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کی اسماء و صفات ہے، توحید بہت بڑا موضوع۔ لیکن جو بڑی باتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ بیٹا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، بیٹا مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، بیٹا دعا کرنی ہے تو دعا اللہ تعالیٰ سے کر۔ یہ ساری باتیں عقیدے میں آتی ہیں، عقیدے کو سکھانا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم عقیدے کے موضوع کو بڑا باریک سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہوگا کسی مدرسے میں جائے گا تو سیکھ لے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کو عقیدے کا پاٹ سکھائے، عقیدے کا درس دے، ضروری بنتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کے پیچھے بٹھا کر لے جا رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ بن عباس، چھوٹے سے بچے ہیں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے یا غلام کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا غلام میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑی اہمیت والی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یا غلام کا آپ جانتے ہیں اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا غلام 10 سال کی بچے کو کہتے ہیں، 10 سال کے بچے، یا غلام 10 سال کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کو کون سی باتیں سکھاتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھاتے ہیں یا غلام، اے بیٹے، یا غلام، اے خادم، یہ بیٹے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نماز فرض کی ہے تو حفاظت کر اس کی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر روزے فرض کیے تو حفاظت کر اس کی۔ جو بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں باپ کی اطاعت کے لیے فرض کیا ہے تو ماں باپ کی اطاعت کر، اور احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم تیری حفاظت چاہتا ہے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یہ فرمایا پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا عبداللہ بن عباس سے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا، سامنے پائیں گے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی کرے گا، سامنے پائے گا، مطلب یہ ہوتا ہے تو اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کون سے ہیں؟ اللہ کی ہی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اسے کہتے ہیں اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ عبداللہ بن عباس کو تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ، جو بھی تجھے ضرورت ہے، جو بھی تجھے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری مانگ۔ یہ دیکھیے، دیکھنے میں بڑے چھوٹے سے الفاظ، لیکن ایک بچے کی تربیت کے لیے بڑی اہم الفاظ ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ اگر ایک 10 سال کے بچے کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک کبھی شرک پر نہیں جائے، کبھی نہیں جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اپنے حوادث اور زمانے میں آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرائے گی، بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ، تجھے کبھی تجھ پر مصیبت آ جائے، تجھ پر کبھی سنکٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد مانگ، یہ کہا چوتھی بات۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائی وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ لے، اگر یہ پوری امت مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں فائدہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کو تقدیر سکھا رہے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا نقصان پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا، اگر پوری امت مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ فرمایا میرے بھائی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتیں اس حدیث کے اندر فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے تیرا بھاگی تیری تقدیر لکھ دی ہے۔ اس ساری باتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں سکھا رہے ہیں۔ ضروری ہے میرے بھائی، اور عقیدہ ہمیں سکھانا پڑے گا۔ آپ جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں عرب کے بارے میں، آپ دیکھیے عرب کے اندر ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عرب کے اندر ہر مساجد کے اندر ہر مہینے میں ایک مرتبہ عقیدے کا درس ہوتا ہے، عقیدے پر زور دیا جاتا ہے، الگ الگ علماء کو بلا کر مسجد میں عقیدے پر زور دیا جاتا ہے۔ عقیدے پر آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو وہاں پر پوچھیں گے تو عقیدے پر دلائل سنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے لائق ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ساری باتیں بچے فوراً بولیں گے میرے بھائی۔ ضروری بات ہے، آج ہندوستان کا ماحول بدل چکا ہے، عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدے میں اگر بگاڑ آ گئی تو بچہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی اس کے مقدر بن جائے گی، لہٰذا عقیدے پر زور دیجئے اور عقیدہ اپنے بچوں کو سکھائیے، پہلی بات۔ دوسری بات، عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں اسلامی آداب بھی ہیں، اسلامی آداب سکھائیے بچوں کو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت اور طریقے پر ہم اپنے بچے کی تربیت کریں گے، بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب سکھائیے اپنے بچوں کو، سونے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مسجد کے آداب، بات چیت کے آداب، رستے کے آداب، لباس کے آداب، بیت الخلاء کے آداب، قرآن مجید کے آداب، ماں باپ کے آداب، مجلس کے آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے آداب سٹیپ بائی سکھائے بچوں۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سبودی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہوں میں، اور وہ بیچ میں پلیٹ رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا ہاتھ کھانے سے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، میں ادھر چلا جاتا ہوں، الگ الگ جگہ سے پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مجھے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کھاؤ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے بازو سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھائے، ضروری ہے میرے بھائی کھانے کے آداب۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ، آپ چاہتے ہیں حضرت انس 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اللہ کے رسول کے روز دن شب و رات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہی باریکی کے ساتھ نوٹ کی، اور چھوٹے سے بچے ہی تھے، خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خدمت کرنے والے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو سکھانے کے لیے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لقمہ نیچے گر جائے تو اسے کھا لیا، اسے صاف کر کے جو گندا ہے اسے نکال دو اور باقیہ کھا لو۔ حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا باقیہ لقمہ کھا لو، اس لیے کہ انس تجھے نہیں معلوم ہے کہ شیطان کس لقمے سے کھاتا ہے اور کس دانے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے برکت رکھی ہے، تجھے نہیں معلوم۔
یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے اسلامی آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی آداب سکھائیے، رات میں بستر پر جانے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیوں جو ہماری تربیت یا اولاد پہ بڑا مؤثر ثابت ہوتی، بڑا اثر دیتی، ضروری بنتا ہے۔ بیت الخلاء کی آداب سکھائیے، بیٹا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یہ پیر رکھنا ہے، نکلتے ہوئے یہ پیر رکھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، بیٹا سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا ہے، بیٹا پانی سے استنجا کرنا ہے، بیٹا پانی زیادہ استعمال کرنا ہے۔ سکھاؤ میرے بھائی بیت الخلاء کی آداب، مجلس کی آداب سکھاؤ، بات چیت کرنے کی آداب۔ الغرض بہت ساری باتیں ہیں، آپ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلامی آداب آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، یہ تربیت یا اولاد میں بڑا ضروری اور اثردار چیز۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اپنے بچوں میں مثبت کردار کو جنم دیجیے۔ مثبت عام طور پر ہوتا کیا ہے، مثبت ہم عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے اندر منفی کردار پیدا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، باپ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ، اور وہاں جو باہر آیا ہوا ہے اسے کہہ دو کہ باپ گھر پہ نہیں، میں گھر پہ نہیں۔ وہ بچہ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں بچے کے اندر منفی کردار پیدا کرتی ہے۔ مثبت کردار پیدا کرنا بہت بڑا ضروری ہے۔ آپ کا بچہ پازیٹیو سوچے، آپ کا بچہ مثبت سوچے، بڑا ضروری بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کیے تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کسی کام کے لیے، بیٹا جاؤ تم یہ کام کر کے لاؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن لیا، میں تمہیں کچھ دوں گی، یہ جملہ سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ بچہ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہتے ہیں تم کیا دینے والی تھی؟ تم نے بچے کو اپنا کام نکلوانے کے لیے یہ کہا اور یہ جملہ کہا کہ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے کھجور کا ٹکڑا دینے والے دن، میں کھجور دینے والے دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھنا جھوٹ مت بولنا بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولنا۔ علماء نے لکھا کہ یہی بات بچوں کے اندر منفی کردار پیدا کرتی ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے جتنا جھوٹ بولتے ہیں، جتنا دھوکہ دیتے ہیں، بچے کے ذہن اور بچے کی سوچ منفی بن جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سوچ مثبت پیدا کریں۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات تربیت کے لیے ضروری بنتا ہے آپ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان اٹھائیے، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے لے کر تقریباً 17 یا 18 تک آپ پڑھیے۔ یہ پورا جو رکوع ہے وہ اولاد کی تربیت پر بتایا گیا ہے، بہت پیارا رکوع۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے یہ ساری باتیں سکھاتے۔ یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ سب سے پہلی بات، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یا انداز دیکھیے تربیت کا، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، انداز دیکھیے آپ، اے میرے پیارے بیٹے، انداز یا بنی، شرک کبھی مت کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم۔ سب سے پہلی بات سکھائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا۔ اس کے بعد دوسرا پیغام حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا اپنے والدین کی عزت کرنا۔ اگر یہ دو آیتوں کی لمبی آیتیں ہیں، میں مختصر وقت ہو رہا ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ دونوں آیتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ اپنے والدین کی عزت کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ تیسری بات، یا بنی انہا مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تو کہیں بھی رہے، زمین میں آسمان میں کہیں بھی رہے، کچھ بھی کر لے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آخرت کی یاد دہانی دلاتے،
اللہ کا ڈر اس کے دل میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ کا خوف، پرہیزگاری، تقوی کی تعلیم دیتے ہیں حضرت لقمان۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہے، جو کچھ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بحال لائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت لقمان چوتھی بات کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کر، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے رک جا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنے والا بن جا۔ یہ چار باتیں سکھاتے ہیں۔ آگے پانچویں بات حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنے گال کو پھلا پھلا کر بات مت کر، اکڑ کر مت چلا کر زمین کے اندر۔ ایک بات کرنے کا انداز اپنے بچے سے کہتے ہیں، جب تم کسی کے سامنے بات کرو تو بات کرتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے، تمہیں نمرتا کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے۔ آنکھیں بات پھاڑ کر، گال پھلا کر لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلنا ہے تو زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے، زمین پر بالکل عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے بعد آخری نصیحت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں وہ یہ تھی کہ بیٹا اپنی زندگی کے اندر میانہ روی کرنا، اعتدال کے ساتھ کرنا، کہیں زیادہ آگے مت بڑھ جانا، کہیں سست مت بن جانا، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اپنی آواز کو مدھیم رکھنا اور میڈیم رکھنا، اچھے سے بات کرنا۔ یہ حضرت لقمان یہ پورے رکوع کے اندر اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں۔ یہاں سے بیٹھے ہوئے کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ رکوع پڑھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں پر زور دیجئے، محنت کیجئے میرے بھائیوں۔ یقیناً آپ کا بچہ ڈلے گا، آپ کا بچہ تربیت یافتہ ہو جائے گا، اور جس انداز سے اسلام اور شریعت ہمیں چاہتی ہے اس حساب سے آپ کا بچہ ضرور ڈلے گا اگر آپ یہ کام کرو گے تو۔ پانچویں بات بہت ضروری ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو دعائیں بہت کم دیتے ہیں، یا تو ہم اپنے بچوں کو تو دعائیں دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو بھی دعائیں بہت کم دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کو۔ کوئی بچہ آیا، تلاوت کیا، حسد کرنا شروع ہو گیا۔ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے بچوں کو بھی دعائیں دیجیے، یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ دوسروں کے بچوں کے لیے آپ دعائیں دیں گے، یقین مانیے یہ دعا آپ کے بچوں کو لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹی سی بچی ہے، پیلے رنگ کا قمیص پہن کر، کرتی اور چادر پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ چھوٹی سی بچی ہے، ام خالد چھوٹی سی بچی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور یہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر جب مہر نبوت تھی اس نبوت کے ساتھ مہر کے ساتھ کھلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے سلا نکال دے۔ سلا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا عمدہ، بڑی اچھی، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو دعا دیتے ہیں کہ بیٹا یعنی یہ کپڑا تو پہنتے رہے، پرانا کرتے رہے، اپنی واخلقی پہنتے رہے، پرانا کرتے رہے اور پہنتے رہے۔ حضرت ام خالد فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مجھے زندگی بھر یاد رہ گئی، اور میں یہ کپڑا اتنی بار پہنی کہ اس کا ذکر ہمارے گھروں کے اندر ہونے لگا، یہ کپڑا کبھی پھٹائی نہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر اس کپڑے کی مثالیں دی جانے لگی۔ دعا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ حکمت کی دعائیں دی، 2 مرتبہ حکمت کی دعائیں دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الحکمت وتعویل الکتاب۔ آپ نے اپنے عبداللہ بن عباس کو گلے لگایا اور گلے لگا کر دعا دی، اللہ تعالیٰ تو اس بچے کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا، تفسیر کا علم سکھا، سنت کا طریقہ سکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی دعا دی۔ اور دوسری مرتبہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
وضو کا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور بندوبست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی سے فارغ ہو جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم الحکمت، یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر حکمت پھیر دے، حکمت والا بنا دے اس کو، اس کے اندر قرآن اور حدیث قائم سکھانے والا بنا دے، مفسرین قرآن بنا دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں بیٹا ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ کے رسول نے کھجور چبائی اور تہنیک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے وہ نکال کر میرے بیٹے کو چکھائی، اور چکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو برکت کی دعا دی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو برکت والا بنا دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، کہنے کا معنی یہ ہے آپ ہر بچے کو دعائیں دیجیے، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہے آپ دعائیں دیجیے، بڑا ضروری بنتا ہے۔ چھٹی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیے، جو قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، اپنے بچے کے صلاحیت کے لیے اور صلاحیت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ آپ بڑے بڑے پیغمبروں کی دعا دیکھ لیجئے، رب ہب لی من الصالحین کہا گیا، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک بچہ ہی عنایت عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء کہا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد نصیب کر، پاکیزہ اولاد دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ جو یہ اولاد دی ہے، یہ بیوی بچے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مجھے امام بنا دے۔ آپ دعائیں کیجئے جو ثابت اور بڑا ضروری بنتا ہے میرے بھائی، سنت سے جو ثابت دعائیں وہ دعائیں کیجئے، دعا بڑا ضروری بنتا ہے۔ پیغمبروں نے دعا کی ہے میرے بھائیو، میں اور آپ تو گناہ کے پتلے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ساتویں بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہوئی، کبھی کبھی بچوں کی تربیت کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے۔ آپ کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، آپ بڑے سے بڑے آدمی ہوں گے، آپ بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی کبھی آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے۔ یہ اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے نکلتا ہوں، اور کھانا کھانے کے لیے مدینے کی گلیوں سے جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راستے میں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لینے کے لیے، ان کو لپکنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ بچہ ایسا دوڑتا ہے، جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا دوڑتا ہے، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا دوڑنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بچوں کی طرح دوڑنے لگے، ان کو ہنسانے لگے، ان کو پکڑنے لگے، گویا کہ ان کو مزہ آ رہا ہے، بچہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر رکھا ہے، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ نے حضرت ابو امامہ کو کاندھے پر بٹھا کر رکھا ہے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر چڑھتے ہیں، اور مصلی پر چڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ کو اٹھا کر نیچے رکھ لیتے ہیں، اور پھر رکوع کر لیتے ہیں، پھر دوسری نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ کو رکھ لیتے ہیں۔ یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ دیکھیے میرے بھائی، بچہ بننا پڑتا ہے۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا، اور مجھے آج بھی وہ کلی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالٹی سے لے کر، جسے ہم پوگڑا بولتے ہیں، کلی جیسے کرتے ہیں نا بچے،
تو حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 5 سال کا بچہ تھا اور وہ کلی مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی سے اپنے منہ میں کلی لی اور وہ پانی مجھ پر پھینکا تھا، مجھے آج بھی یاد۔ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ بچوں کی تربیت کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے، سختی کے انداز میں بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی ہے۔ آخری بات، بچوں کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ بچوں کا احترام کیجیے، آپ بچہ ہی بنے ہو، احترام کرنا ضروری ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ پر ترجیح دی، ان کو بٹھایا، اپنے قریب کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، بہت زبردست روایت ہے۔ وہ فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول بیچ میں ہے، میں آپ کے بائیں طرف بیٹھا ہوں اور آپ کے داہنے طرف بزرگ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کے پیالے کو لے لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوں یا ادھر دوں، ادھر بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے شروع کروں میں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں عبداللہ میں یہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں پہلے ان کو دودھ پلا سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے واللہ کہہ فرما دے واللہ یا رسول اللہ لا اوثرو بنصیب ملک عدل، یہ اللہ کے نبی آپ کی طرف سے ملنے والا میرا حصہ میں کسی کے لیے گوارا نہیں کروں گا، آپ سب سے پہلے مجھے دودھ پلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو دودھ کا پیالہ پلایا اور بزرگوں کو، بزرگ صحابہ کو بعد میں اللہ کے رسول نے دودھ کا پیالہ پلایا۔ تو یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے میرے بھائی۔ آخری ایک بات جو آپ سے کرنی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ خیال کیجئے حلال کا لقمہ کھلائیے، حرام کے لقمے سے آپ کا بچہ تربیت نہیں پائے گا، آپ کا بچہ بڑا نہیں بنے گا۔ حرام کے لقمے سے جو شریر بنتا ہے، جو نشو نما ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، آپ تھک جاؤ گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ ضروری بنتا ہے کہ آپ خود حلال کی روزی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کی روزی کھلاؤ۔ آپ کا حلال کا ایک ایک لقمہ آپ کے بچے کے اندر اثر پیدا کرے گا، آپ کا بچہ نیکی کے راستے پہ آ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا تھا۔ سب سے پہلی بات عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کے اندر اسلامی آداب سکھائیے بچوں کے اندر، بچوں کو۔ نمبر 3 اپنے بچوں کے لیے مثبت انداز اور مثبت طریقہ اپنائیے، منفی کردار سے آپ دور رکھیے۔ نمبر 4 تربیت اولاد کے لیے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آپ اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کو یاد کیجیے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ نمبر 5 بچوں کو دعائیں دیجیے، یہ بہت زیادہ ضروری بنتا ہے۔ نمبر 6 اپنے بچوں کے لیے جو قرآنی دعا ہے، جو سنت سے ثابت دعا ہے، وہ ساری دعائیں آپ پڑھیے۔ نمبر 7 بچوں کی تربیت کے لیے کبھی کبھی بچہ بن جایا کیجیے۔ نمبر 8 بچوں کا احترام کیجیے اور نمبر 9 حلال کی روزی اپنے بچوں کو کھلائیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے آج کے زمانے میں یہ 8-9 مدے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ بڑا ضروری بنتا ہے۔ انشاءاللہ بڑا ہی آسان ہے، اب آسان ہے، اب اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، آپ کا بچہ ضرور ایک سپاہی بنے گا، اسلام کا شہدائی بنے گا، اسلام کو لیڈ کرنے والا بنے گا، امام بنے گا، مؤذن بنے گا، قاری بنے گا، حافظ بنے گا، ایک اچھا انسان بنے گا۔ اگر آپ اس کے مطابق تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ آپ کے سامنے چند کلمات رکھ پاؤں۔ اس کے بعد ہمارے شاگرد اور ہمارے ساتھی عطا الرحمن اور حافظ عطا الرحمن اور بہت سارے یہاں پر توحید بہت سارے لوگوں نے، ہمارے شاگرد ہیں سب ماشاءاللہ، ان لوگوں نے مجھے یہ سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولوں، کچھ تقریر کروں، کچھ آپ کو سکھاؤں جو میں نے سکھا ہے، مجھے اس قابل سمجھا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد مصباح الاسلام جو آپ چینل چلاتے ہیں، یقیناً یہ میڈیا، آج میڈیا بہت ضروری
ضروری ہے، اس کو حسن انداز سے چلانا بھی بڑے ضروری ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان بچے جو ہے وہ اچھے انداز میں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ٹرسٹیان ہیں، یہ ملت نگر کے جو امام ہے، جو امیر ہے، ان ساروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کا ساتھ دیں، ان بچوں کو آگے بڑھائیں، ان بچوں کی رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ یہ بچے مستقبل کے بہت بڑے شہدائی بننے والے ہیں، بڑا کام کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ان کی عزت کیجئے، ان کے کام کی عزت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کے کام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھلنے کی، ان کو قاری اور حافظ بنانے کی توفیق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فی علمک وعملک۔ شیخ محترم نے 9 نسخے تربیت اولاد پر آپ کے سامنے رکھے۔ 10واں نسخہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مکتب میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں اور جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہمارا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کے اپنے بچوں کی تربیت میں کافی سدھار آئے گا، اور نہ بھی کر پائے تو انشاءاللہ میں کر دوں گا، انشاءاللہ میری گارنٹی۔ لیکن ذمہ داری آپ کی ہے، ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ مکتب میں آپ اپنے بچوں کو ڈالیں تو ہمارا ساتھ دیں، آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مکتب کا نظام بھی بگڑتا ہے اور بچے بھی بگڑتے ہیں۔ مہران پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، دعا پڑھ کے جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔